ایک ہی وقت میں ایک ولی کے پاس کچھ نہیں ہوتا، نہ پہننے کے لیے نہ کھانے پینے کے لیے، جبکہ خدا کے دشمن کے پاس سب کچھ ہوتا ہے۔ بندوں کے وزن ان کے کپڑوں سے نہیں ہوتے، نہ ان کے جوتوں سے دیکھا جاتا ہے کہ یہ کس حیثیت کا آدمی ہے۔ ہمارے مذہب نے، خدا کی کتاب نے جو پیمانہ ہمیں دیا ہے اس کے مطابق بندوں کی حیثیت اور بندوں کی قدر ان کے ان اوصاف کی بنیاد پر ہوتی ہے جو ایک انسان ہونے کے ناطے ان میں ہونے چاہیے۔ خونخوار درندے بدلہ لیتے ہیں، بندے بھی ہر بات کا بدلہ لیتے رہیں گے تو درندوں میں اور انسانوں میں فرق کیا رہے گا؟ یہ جو رحم کی دعوت ہے، یہ جو مہربانی کی نصیحتیں ہیں، یہ جو معاف کرنے کے جذبے ہیں، یہ جو احسان کرنے کی باتیں ہیں، یہ اسی لیے ہیں کہ بندوں کو جدا کر دیا جائے باقی حیوانوں سے کہ وہ صرف کھاتے اور پیتے ہیں۔ آپ کبھی گئے ہوں کسی جنگل میں، کسی بیاباں میں، تو وہاں آپ کو کچھ درندے آپ کو دیکھنے کا موقع ملا ہو کہ وہ صرف اپنے بچوں پہ شفقت کرتے ہیں۔ 3 گھونسلے ایک جگہ پہ ہوں گے تو تینوں کے اندر کی مادہ چڑیا اپنے اپنے بچوں کو چوگا چگا رہی ہوگی۔ تھوڑا غور کریں اس پہ، اپنے اپنے بچوں کو، اگر اس کے پاس دانے زائد ہیں تو ہر ایک اپنا چگے گا، اٹھائے گا، منہ میں رکھے گا یا نگلے گا اور اپنے ہی بچے کے منہ میں جا کے ڈالے گا۔ تجربہ کر لیں۔ اچھا، کسی جگہ آپ چینی پھینکیں زمین پر، چیونٹیاں اس کو اٹھائیں گی، ہر ایک چیونٹی اپنی طاقت کے جتنا دانہ اٹھائے گی اور اپنے لیے جا کے جمع کر دے گی۔ یہ جو انسان کو بتایا گیا ہے کہ تیرے ہمسائے کا بھی تجھ پہ حق ہے، یہ اس لیے کہ تجھ میں اور چرند پرند میں فرق ہو جائے، کہ اس کے اندر حیات ہے، زندگی ہے، جذبہ ہے، احساس ہے، لیکن تیرے اندر اس سے بڑھ کے انسانیت ہونی چاہیے۔ مذہب نے کیا کیا؟ لوگوں نے تسلیم کر لیا کہ اللہ ایک ہے، یہ نہیں، یہ تو کفار مکہ بھی مانتے تھے کہ اللہ ہے۔ کس نے کہا وہ ملحد ہیں؟ مکہ کے کافر ایتھیسٹ نہیں تھے، وہ مانتے تھے کہ اللہ ہے۔ کوئی اس غلط فہمی میں نہ رہے کہ وہ ایسے کافر تھے کہ وہ خدا کو نہیں مانتے تھے، نہیں، مانتے تھے کہ خدا ہے، اللہ ہے۔ جیسا ماننا چاہیے تھا ویسا منوانے کے لیے نبی بھیجے جاتے ہیں، ورنہ یہ مطلب نہیں کہ لوگ مانتے نہیں، سکھ بھی مانتے ہیں خدا ہے، لیکن جیسا وہ منوانا چاہتا ہے اپنے آپ کو یہ ویسا نہیں مانتے، بس یہ فرق ہے۔ یہودی مانتے ہیں، عیسائی بھی مانتے ہیں، سکھ بھی مانتے ہیں، دیگر موحد بھی مانتے ہیں، بہت سے ایتھیسٹ بھی مانتے ہیں، اگنوسٹک بھی مانتے ہیں، سیکولر لبرل کا بہت بڑے بڑے طبقات جو مذاہب کو بڑا دھکا لگاتے ہیں وہ بھی مانتے ہیں، اس چیز کو تسلیم کرتے ہیں کہ ہے، لیکن کیسا ہے، اس نے کیا کیا، اس نے کیا بتایا، اس نے کیا حکم دیا، اس نے کس چیز سے روکا، بس اس کو نہیں مانتے۔ مکہ کے کافروں کو اگر یہ کہا جاتا کہ صرف اور صرف وہ نظریے درست کر لو جو خدا کی ذات سے تعلق رکھتے ہیں تو یہ ان کے لیے آسان ہوتا، لیکن ان کو ساتھ یہ بھی کہہ دیا گیا کہ آج سے وہی پلیٹ جس میں آقا کھاتا ہے غلام بھی ساتھ کھائے گا، یہاں سے مسئلہ شروع ہوا۔ یاد رکھ لیے، اگر صرف نظریے درست کروائے جاتے تو بہت سے لوگ کافر، جنہیں ہم کافر کہتے ہیں، وہ مان جاتے، لیکن سوشل ویلیوز کو چینج کر دیا گیا، سٹیٹس تبدیل کر دیے گئے۔ آج کے بعد معزز وہ ہوگا جس کے
جس کا پیمانہ عدل اور انصاف پر ہوگا، جو حقوق دیتا ہوگا اوپر والے کو بھی اتنا جتنا اس نے کہا اور نیچے والوں کو بھی اتنا جتنا اس نے کہا۔ پیمانہ چینج کر دیا۔ یہاں سے آ کے اصل کہانی شروع ہوتی ہے، اور کہانی کا لب لباب دیکھیے۔ ایک جیسے ہمارے ہاں کچھ قبیلے ہیں، فخریہ طور پہ اپنے ناموں کے ساتھ لکھتے ہیں فلاں صاحب، پہلے نام بعد میں قوم پہلے لکھی جاتی ہے۔ کیوں؟ اچھا، ایک آدمی جو بیچارہ ہمارے ہاں قومیت کی بنیاد اس کے کسب پر ہوتی ہے، زیادہ تر جو معمولی کسب کرتے ہیں وہ تو ساتھ نہیں لکھتے اپنی قوم۔ کیوں؟ اچھا، جو وڈیرے ہیں ساتھ اپنی قوم لکھتے ہیں۔ کیوں؟ اس کیوں کا جواب دینا ہے اس معاشرے کو۔ مذہب نے، اسلام نے، ہماری تہذیب نے اس کیوں کو حل کیا ہے۔ کیوں کو؟ بنو مخزومہ ایک عورت معزز قبیلے کی چوری کر لیتی ہے۔ شروع میں حکم نازل ہوا ہے کہ چور کے ہاتھ کو کاٹ دو، وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا، ایک کا ہاتھ کاٹو، دیکھو ایک صدی چوری نہیں ہوگی، کاٹ کے دیکھ لو، ایک صدی تک چوری نہیں ہوگی، 100 سال میں اس محلے میں چوری نہیں ہوگی۔ عبرت کا نشان بنے گا۔ عبرت کا ہاتھ تو کئی لوگوں کے ویسے بھی تو کٹے ہوئے ہیں نا، کسی مشین میں آ جاتا ہے، ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے۔ حدود کا سختی سے نفاذ اس لیے ہوتا ہے کہ عبرت کا نشان بنے۔ انسان کو خدا بہتر سمجھتا ہے کہ اس کو کیسے کنٹرول کرنا ہے۔ آپ جرائم کی سزا نہیں دیں گے، جرم کبھی نہیں رکے گا، کبھی نہیں رکے گا، رک ہی نہیں سکتا۔ روک کے دکھا لیں۔ انسان کے اندر ایک شر کی سرشت ہے، بار بار اسے اس کام پہ لگاتے۔ اچھا، معزز خاندان کی نا، ہمارے ہاں بڑے بڑے جرائم پیشہ افراد صرف لنکس کی بنیاد پر، ریلیشنز کی بنیاد پر، قومیت کی بنیاد پر، جغرافیہ لسانیت کی بنیاد پر سزاؤں سے بچ جاتے ہیں۔ بڑے بڑے لوگ سزاؤں سے بچ جاتے ہیں۔ مسئلہ کہاں کھڑا ہوتا ہے؟ مسئلہ اسلام کوئی نرے لوگوں کو یہ بتانے کے لیے تو ہے ہی نہیں کہ خدا ایک ہے۔ وہ منوا لے گا خدا ایک ہے، اس نے منوانا چاہا کوئی نشانی آسمان سے اتارے گا، انکار کر کے دکھائیں آپ۔ جرت کسی کی عقل کا ہی صحیح استعمال کر لیں تو پتہ چل جائے گا کہ کوئی ایسی نیچر کی مشینری ہے کیسے چلا رہی ہے پوری دنیا کو، ہر ایک کو اس کے حال میں رکھا ہوا ہے، ایک انداز سے اس کو زندہ ہے، قائم ہے یہ سارا جہان۔ عقل کا ہی درست استعمال کر لیں تو وہ خدا تک پہنچا دے گا۔ عقل درست استعمال کر لیں، آپ کو یہ بندوں کے اندر یہ جو چلتی پھرتی روحیں ہیں، یہ روحیں بتا دیں گی کہ یہ کدھر سے آ گئی ہیں، یہ آخر نکل جاتی ہے تو کہاں چلی جاتی ہے، یہ پھونک دی جاتی ہے تو ایک لوتھڑا جو ہے وہ بولنے لگتا ہے، سننے لگتا ہے، اس کے اندر خیال پیدا ہو جاتا ہے۔ خیال کو تخلیق کر کے دکھائیں۔ خیال کہاں سے تخلیق ہوگا؟ ساری دنیا کی مشینری اکٹھی کر لیں، انرجی سورسز ہی ہیں نا، پہلے سے یہاں موجود ہیں۔ سائنسدان جو کچھ بھی بنائے گا، یاد رکھیے گا کہ وہ یہاں پہ موجود چیز کو آرگنائز کرے گا، یہاں کی موجود چیز کو ڈیزائن کرے گا، یہاں کی موجود چیز کو ہی مختلف کیٹیگریز میں چینج کرے گا، کنورٹ کرے گا، ڈائیورٹ ہوگا، ایک نئی چیز بن جائے گی، پہلے سے موجود ہوگی۔ مسئلہ یہ نہیں ہے خدا کو منوانے کا، مسئلہ یہ تھا کہ غلام اور آقا کو ایک پلیٹ میں کھلانا کیسے ہے۔ مسئلہ یہ نہیں ہے کہ جانور صرف اپنے بچوں کو اس کو منوانا ہے انسانوں کو کہ اللہ ایک ہے، مسئلہ یہ ہے کہ جانور اور انسان کو الگ الگ کیسے کرنا ہے۔
بڑے خاندان کی تگڑی عورت، لنکس ہوں گے نا، وہی اپلائی کر دیے پیغمبر پر. پہلے تلاش کرو ان کا قریبی سفارشی کون ہے. آج جھوٹی گواہیوں سے عدالتیں بھری پڑی ہیں. شاکر شجابادی نے گراؤنڈ ریئلٹی لکھی، اتنے انصاف دا پرچم تھلے انصاف وکدا پئے. ایہو جی ہر عدالت کو بما عملہ اڑا دے. وہ جتھے مخلص نمازی ہون مسجد بھی بیت اللہ، جو ملہ کی دکانہ ہیں مسیتاں کو ڈھا دے. وہ جرت ہے نا، جرت ہے. سن لیتے ہیں، سننے کی ہی جرت ہے. اپلائی کرنا آسان نہیں ہوتا. اپلائی کی مثال دکھاتا ہوں. آ گئے لوگ کچھ اکٹھے ہو گئے، سفارشی تلاش کرو پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا. کہا سفارشی وہ جو یہ خدمت گار نیڑے تڑے کے ہوتے ہیں نا، ان میں سے کسی کو خدمت جو کرتے ہیں. تو خادم جب مخدوم سے بات کرے گا تو مخدوم اس کی خدمت کو دیکھے گا. یہ یار پاؤں دباتا ہے، خدمت کرتا ہے، چلو اس کی سب سے زیادہ سن. یا اس کا محبوب تلاش کریں گے، یا اس کا استاد گرو تلاش کریں گے، وہاں جائیں گے، لنکس لے کر جائیں گے. ان کو ایک ہی لنک ملا. انہوں نے کہا جو سب سے زیادہ خدمت کرتا ہے نا، یہ ان کی مان جائیں گے. اچھا اگر یار کو لینے دینے کا معاملہ ہوتا ان سے تو جو کچھ مانگ لیا جاتا تو وہ تو سب کچھ ہی دے. وہ جنت مانگ لیتا نا تو دے دیتے، کیونکہ جنت کی کنفرم ضمانت یہ نبی دے سکتا ہے. یاد رکھیے گا، کسی کو کہہ دینا نا کہ یہ جنتی ہے، یہ صرف نبی کا حق ہے، صرف نبی کا. یاد رکھ لیجئے گا. باقی یہ کہہ دینا کہ یہ جنتی ہے، یہ حسن ظن ہے، کنفرم، یعنی اس میں قابل تبدیلی نہیں ہے. یہ حق صرف پروفٹ کا ہے، اس کے علاوہ یہ حق آگے تقسیم نہیں ہوا. امت کے جتنے ولی ہیں جنہوں نے کہا ہے نا یہ جنتی ہو جائیں گے، یہ مجھے دیکھیں گے جنتی ہیں، سلسلے میں آ جائیں گے جنتی ہیں، یہ سب اللہ تعالیٰ سے ایک عطا، عنایت اور حسن ظن کی باتیں ہیں. یعنی جو آئے گا وہ اس طریق پہ چلے گا، وہ فیض پائے گا، مومن مرے گا، بالآخر پھر جائے گا. ایسے تو پھر کئی بھگت کے بھی جائیں گے. کچھ مسلمان پہلے آگ میں ڈالے جائیں گے جہاں جھلسیں گے، پھر نکالے جائیں گے، پھر بہشت میں لے جائے جائیں گے. پھر جو پہلے جنتی وہاں ہوں گے وہ کہیں گے یہ وہ ہیں جو پہلے وہاں گئے تھے. پھر جہاں آئے ہیں ڈائریکٹ نہیں آئے، پھر وہ خدا سے کہیں گے یہ تو تانا بن گیا ہے، یعنی یہ تو تانا بن گیا ہے، یہ ڈائریکٹ آئے ہیں، یہ ہمیں کہتے ہیں کہ یہ ادھر سے ہو کے آئے ہیں. پھر اللہ تعالیٰ حکم کرے گا کہ یہ تانا دور کر دیا جائے، آ تو گئے ہیں چاہے بھگت کے آئے ہیں. اس لیے یہ جو ایسے ہی چلے جائیں گے ڈائریکٹ، مذاق ہے، مذاق بنایا ہوا ہے. مولویوں نے بھی شاباش ولیوں کا سہارا لے کر خراب کر دیا قوم کو، بگاڑ دیا قوم کو. یہ بگاڑ جو آج ہم دیکھتے ہیں نا، ہم کہتے ہیں یہ بگاڑ ہے، یہ بگاڑ پیدا کیے گئے ہیں. ان میں داڑھیوں پگڑیوں والوں نے بھی حصہ لیا ہے. دولت دیکھ کر قوم ادھر ادھر نہیں ہوتا، سارے ادھر ادھر ہو جاتے ہیں. تھنک ٹینک جب بیٹھتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ روحانیت کی دنیا برباد کیسے کرنی ہے. انہوں نے کہا ان کے بچوں کو دولت مند بنا دو. دولت کا استعمال یہ ہوتا ہے جو یہ عبد الرحیم جانو کر رہے ہیں. کہیے سبحان اللہ. اسے دولت کا استعمال کہتے ہیں. کیا اور پاکستان میں جاگیردار نہیں ہے، سرمایہ دار نہیں ہے؟ کیا اور انڈسٹریل آنر نہیں ہے؟ یوز کہاں ہو رہا ہے؟ یوز کہاں ہو رہا ہے؟ یوز کہاں ہو رہا ہے؟ دیکھنا یہ ہے کہ استعمال کہاں ہو رہا ہے. اور عمرہ نہیں ہے. سارے امیر اس طرح سے لگ پڑے، ہسپتالوں میں غریب رہ ہی نہ جائے. ایک آنکھوں کے شعبے کو لگا ہوا ہے، دوسرا دوسری سرجری میں لگ جائے، تیسرا جو ہے وہ تیسرے میں لگ جائے، چوتھا چوتھے کام میں، کوئی جگر کی بیماریوں کا علاج کرا دے، کوئی معذوروں کا کرا دے، کوئی اس طرح کرا دے، تو کوئی مریض رہ جائے گا؟ بتائیں. ہسپتالوں میں، گورنمنٹ کے ہاسپٹلز میں کو جائے گا مریض؟ بچے گا ہی نہیں. وہ مذہب نے یہ نہیں منوانا تھا، اسلام نے یہ ان مذاہب میں سے نہیں ہے جس نے یہ منوانا تھا کہ اللہ اللہ ہے. اس نے یہ منوانا تھا کہ ادھر سے لے اور ادھر لگا دے.
بس یہی تکلیف تھی ہر دور میں کافر کو کہ لگاؤں کیسے، یہ تو میرا ہے۔ بڑے خاندان کی عورت چوری کر لیتی ہے، اس کو سیاسی تناظر میں دیکھیں تو آپ دیکھیں، میں نہیں دیکھ رہا، آپ بنا لیجئے گا کہ فلانا چھوٹ کے باہر جا رہا ہے یا نہیں جا رہا، یہ آپ بنائیے گا، کس سے؟ میں نہیں بنا رہا، میں آپ کو دوسرے اعتبار سے کہہ رہا ہوں۔ سزا نہیں ہوگی نا، سیٹلمنٹ ہوگی، پاکستان کو مفاد ہوگا اس سے۔ بہرحال یہ ہمیں معلومات نہیں ہے، پوری معلومات لے لیں پھر تبصرے کرتے رہیں۔ بغیر معلومات کے تبصرے کرنا یہ بھی پاکستانیوں کی بری عادت ہے۔ گال دا پتہ نہیں تھے ایویں ہی لگے، محبتیں بھی پتہ نہیں ایسے ہی کر رہے ہوتے ہیں، بغض بھی پتہ نہیں ایسے ہی کر رہے ہوتے ہیں۔ معلومات کا کسی کو پتہ، کسی کے پاس معلومات نہیں ہوتی، بندوں کی غیبتیں ہو رہی ہوتی ہیں، حالانکہ ہوتا ہی الٹ ہے، ان کے بارے میں رائے قائم ہو جاتی ہے، فلاں ایسا ہے ایسا ایسا ہے، وہ ہوتا ہی الٹ ہے، ایسا ہوتا ہی نہیں۔ حقیقت میں جا کے قریب جا کے دیکھیں وہ اور ہی چیز نکلتی، یعنی ایک پودا ہے نا تو اس پہ پھول لگا ہوا ہے تو نیچے 15 20 25 30 کانٹے لگے ہوئے ہیں، وہ ایک دیکھنے والا آتا ہے، اس کی نظر سیدھی پڑتی کانٹے پہ، اس کی نظر سیدھی پڑتی، یہ بات یاد، اس کی نظر سیدھی پڑتی ہے کانٹے پہ، وہ کہتا ہے یار کانٹے ہیں، دیکھ کے بھاگ گیا، باہر جا کر 40 بندوں کو بتایا کانٹے ہیں۔ وہ جس نے تھوڑا سا غور سے دیکھا اس نے کہا کانٹے تو اس لیے ہیں کہ کوئی پھول کو توڑے نہ۔ علامہ اقبال نے ایک جگہ پہ یہ لکھا ہے پھول کے بارے میں، ویسے فارسی میں ہے لیکن ترجمہ سنا دیتا ہوں۔ انہوں نے کہا یہ پھول کے گرد کانٹے ہوتے ہی اس لیے ہیں کہ جلدی سے کوئی کمینہ آ کر یہ نہ ہو کہ پھول توڑ لے اور خوشبو سے لوگوں کو محروم کر دے۔ یہ ارد گرد کانٹے رکھے ہی اس لیے ہوئے ہیں، یہ جو پھولوں کے درخت نہیں ہوتے وہاں کانٹے بھی نہیں ہوتے، گلاب کے ارد گرد دیکھے تو سارے ہی کانٹے، اوپر سے نیچے تک کانٹے۔ اس قوم کو مصیبت یہ ہے، صرف یہ نہیں منوانا تھا کہ اللہ اللہ ہے، وہ منوا سکتا ہے کہ میں ہوں، عقل کا استعمال کرو، میں ہوں۔ اس نے غریب اور امیر کو ایک صف میں کھڑا کرنا تھا، اس نے غلام اور آقا کو ایک پلیٹ میں کھلانا تھا، اس نے امیر سے زکوٰۃ لے کر غریب کو دلوانی تھی، اس نے غریب پروری کا درس دینا تھا، اس نے انسانیت میں عدل اور انصاف اور مساوات قائم کرنے تھے۔ یہ اس سب کچھ کے فروغ کو کہتے ہیں شریعت محمدی۔ بڑے قبیلے کی عورت نے چوری کی، اس خیر سفارشی پہنچ گیا، وہ انڈر پریشر ہو جاتے ہیں نا، کیا کریں، اگر وہ نہ مانتا تو پتہ نہیں اس کے ساتھ کیا کرتے۔ جا کے پیغام پہنچایا اس نے چوری کی ہے حضور، بڑے قبیلے کی ہے، یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا، ناراض ہو جائیں گے، اسلام چھوڑ دیں گے، چندہ بند کر دیں گے، یہ ہو جائے گا، اس کو معاف کر دیں۔ پیغمبر ہے، عادل ہونا، ضابط ہونا یہ اعلیٰ لوگوں کا کام ہے، گھٹیا لوگ عدل نہیں کر سکتے، گھٹیا لوگ انصاف نہیں کر سکتے۔ یہ ولیوں کی اور نبیوں کی جن سے آپ محبت رکھتے ہیں وہ عادل ہوتے ہیں، وہ تو کھانے کی میز پر بھی عدل کرتے ہیں، کھانے کی میز پر بھی عدل ہوتا ہے، عدل ہوتا ہے، عدل چاہیے۔ فرمایا میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا سب سے برگزیدہ بندہ بھی ہوں، خدا کا سب سے برگزیدہ اور چنا ہوا نبیوں کا سردار بھی ہوں، میرے لیے یہ بھی ہے، میرے لیے وہ بھی ہے، مجھے اختیارات بھی ہیں، میں موتی بھی ہوں، خدا کے دیے ہوں میں سے تقسیم کرتا ہوں، مجھ سے زیادہ خدا کا کس کا قرب ہے، ایک آدھے کو چھوڑ بھی دوں، سفارش کر دوں، کیا ہو جائے گا؟ آگے سے جواب سنیں، اس کو کہتے ہیں تہذیب۔ سیولائزیشن کیسے بنتی ہے، تہذیبیں کیسے بنتی ہیں، بگڑتی بھی کیسے ہیں، یہ ہم دیکھ رہے ہیں کیسے بگڑ رہی ہیں، بنتی کیسے ہیں یہ بھی سن لیں کیسے بنتی ہیں۔ تہذیب جب شروع ہوئی تو ایسے شروع ہوئی تھی، جب بگڑی تو پھر ایسے بگڑی، جیسا بگاڑ ہم دیکھ رہے ہیں کہ 20 روپے نہ دو آپ کا جائز کام بھی نہیں ہوگا، 1000 روپیہ دے دو تو ناجائز بھی کروا لو، ایسے تہذیبیں بگڑتی ہیں، جب بنتی ہیں تو ایسے بنتی ہیں۔ فرمایا مجھ محمد کی بیٹی فاطمہ
جو جنتی عورتوں کی سردار ہے، حالانکہ اس سے چوری کا تصور بھی نہیں ہے کہ وہ چوری کرے گی، لیکن یہ مثال صرف دے رہے ہیں سمجھانے کے لیے، لیکن اگر وہ بھی چوری کرے تو اس کا ہاتھ بھی کاٹ دیا جائے، اس کا ہاتھ بھی کاٹ دیا جائے، اس کا ہاتھ بھی کاٹ دیا جائے۔ یہ ہیں وہ تعلیمات جو تہذیبی ہیں، جو مذہب کے وہ عوامل اور اثرات ہیں کہ جن کی وجہ سے صدیوں اسلام نے حکومت کی، اہل اسلام نے حکومت کی۔ آج بھی وہ کلیسا، آپ طرابلس جائیں، آپ اسپین میں جائیں، ان کو وہ ہسٹری یاد ہے۔ جب دوسری مرتبہ یہ علاقہ جب ڈیوائیڈ ہوا تھا نا 3 مختلف ریاستوں میں، عراق، سیریا اور لبنان، یہ علاقے جب تقسیم ہوئے تھے تو وہاں جب فرنگی پہنچے تھے عیسائی، تو انہوں نے کہا تھا صلاح الدین وی آر کم بیک۔ صلاح الدین ایوبی کو اس کی قبر پہ گیا تھا اور اس کی قبر پہ جا کر انہوں نے کہا تھا کہ صلاح الدین دیکھ لو ہم دوبارہ آ گئے ہیں۔ پھر جب یہ دوبارہ آئے، پھر انہوں نے ہماری تہذیب کو متاثر کرنے کے لیے پروپیگنڈے شروع کیے۔ ہر وہ چیز نکال دو جس نے ان کو عروج دیا، اور ہر وہ خبیث چیز ان میں فروغ دے دو جس سے یہ نیچے سے نیچے جائیں۔ انہوں نے حدیثوں کا مطالعہ کیا، انہوں نے ان اسباب کا مطالعہ کیا کہ پروفٹ نے کیا فرمایا ہے کہ اس امت کا زوال کس چیز میں ہے، بس وہ چیزیں ان میں ڈال دو۔ چونکہ حدیثیں موجود تھیں، جب کافر نے وہ حدیثیں پڑھیں جن میں یہ ذکر تھا کہ مسلمانوں کا زوال اس وجہ سے ہوگا، انہوں نے بھی پڑھ لی۔ یہ تو بیچارے چل نہیں پڑے تھے اس پر، انہوں نے بھی وہ پڑھ لی۔ پھر انہوں نے پیسے انویسٹ کیے کہ ان میں وہی چیزیں فروغ دو جو خود ان کے نبی کا فرمان ہے کہ اس سے ان کو زوال ہوگا۔ نبی نے تو بتائی تھی ان کے لیے کہ ان چیزوں سے بچے رہنا، ان چیزوں سے بچے رہنا تو زوال نہیں آئے گا۔ جب انہوں نے پڑھی تو انہوں نے اس کو ہی یوز کیا، انہوں نے اس کو ہی اپلائی کیا کہ زوال چونکہ ان کے نبی نے ان کو نصیحت کی ہے کہ اس چیز سے بچے رہنا، ان کو اسی میں لگاؤ، اسی سے ہی ان کو زوال ہوگا۔ پھر وہ زوال ایسا شروع ہوا۔ انٹرنیشنل طور پر تو آپ فائنینس میں، دیگر بھی سب چیزوں میں زوال تو ہے ہی۔ آئی ایم ایف ملک چلا رہا ہے یا دیگر بینک ملک چلا رہے ہیں، قرضوں پہ، سود پہ سارا سسٹم چل رہے ہیں۔ تہذیبی زوال بھی تو ہے نا، دیں یہود و نصارہ کو گالیاں، سکھ وہ راہداری ہوا ہے، یہاں پھر تبصرے ہو رہے ہیں راہدار، کسی کو پتا ہے کسی حقیقت کا کیا ہے، کیا کہانی کیا ہے، پالیسی کیا ہے؟ یہ انٹرنیشنل پالیسیز بھی ہوتی ہیں، اسٹریٹجیز ہوتی ہیں، کیا کرنا ہے، کس طرح سے کرنا ہے۔ ان کو خطرہ یہ ہے تو غیر مسلم آ جائے گا تو مسلمانوں کو غیر مسلم نہ کر دے، یعنی یہ اتنے کمزور ہو گئے۔ ان کی یہ حالت ہے۔ آپ، میں سکھوں کے خلاف بات نہیں کر رہا، مینٹلٹی بتا رہا ہوں۔ ایک سکھ پر 100 مولوی محنت کر لیں وہ اسلام کی طرف نہیں آئے گا۔ 100 سکھ 100 مسلمانوں پر محنت کر لیں تو یہ سوچنا شروع کر دیں گے شاید سچا ہی ہوں، یہ گل ٹھیک تو نہیں کر دیتے۔ مثال کے طور پہ آپ کو کہہ دیتا ہوں، ایک دفعہ ننکانہ صاحب ہم گئے، کوڈ نہ کیجئے گا، پھیلائیے گا نا، ورنہ کچھ سکھ ہیں ہمارے وہ انٹرفیتھ ہارمنی میں، وہ کہیں گے ہاں جی ٹھیک ہے، ایک دو گلاں ویکھ جاندے ہو تو ادھر جا کے انجوائے کرتے رہتے ہو۔ انہوں نے ایک تالاب بنایا جہاں وہ بھی غسل دیتے ہیں نا اپنے بندوں کو اور گناہ معاف ہوتے ہیں۔ اور میں نے کہا، میرے ساتھ تھے میجر ہری چرن سنگھ ارورا صاحب، وہ ایک ہی میجر ہے پاکستان ملٹری میں، وہی لے کر گئے تھے۔ میں نے ان کو کہا یہ تالاب کے کیا ہے؟ اس نے کہا جو اسنان ہوتا ہے، یہاں وضو ہوتے ہیں، گناہ معاف ہوتے ہیں۔ اور میں نے کہا یار یہ پانی تو ہے نا۔ اس نے کہا حضرت آب زمزم پھر کیا ہے؟ لو جی، میں نے ادھر دیکھا میرے ساتھ ایک خان تھا، ادھر دیکھا ایک بیوروکریٹ صاحب تھے، میں نے کہا جی دو، کہنے لگے آپ دیں۔ یعنی اتنے کمزور،
افکار سے لے کر عادات تک میں، تہذیب کی ساری چیزوں میں مسلم اتنے کمزور ہیں کہ ایک عبارت پڑھ لیں گے ایک کتاب سے تو گئے، ہمیں خطرہ ہو جاتا کہ یہ گئے، ایک لیکچر سن لیا کسی دائریے کا، یہ گئے، کسی لبرل کی کوئی بات اسلام کے خلاف سن لی، یہ گئے، کسی کتاب، اب تو یہ ڈر لگتا ہے کہ یار یہ کتابوں کا، یہ جو کتابیں چھپ رہی ہیں دن بدن، اگر کسی نے کوئی کتاب پڑھ لی تو یہ گئے۔ مثلا مثال کے طور پہ یونیورسٹی میں ایک ڈسکس ہو رہی تھی کہ پاکستان میں فلاں فلاں بندے ہیں جن کی تصنیفات عام مسلمانوں کو نہیں پڑھانی چاہیے، اب کتابیں اردو میں ہیں، کتابیں چھپوانے کے لیے انویسٹمنٹ ہوتی ہے، اب کتابیں ہر سٹال پہ مل جاتی ہیں، وہ نام بھی میں کسی دن آپ کو ڈیٹیل سے بتا دوں گا کون کون، اب میں کیسے روک سکتا ہوں بھائی؟ آپ کے مسلمان فکری طور پہ اتنے کمزور ہیں کہ ایک آدھے بدھو کی کتاب پڑھ کے چھوڑ دیں گے سارا کچھ۔ یعنی یہ اس لیول پہ پہنچ چکے ہیں، اس لیول پہ پہنچ چکے ہیں جیسے کوئی بندہ لڑک رہا ہوتا ہے کسی گڑھے کے پاس کھڑا کہ اب گرا اب مرا۔ یہ حالت ہے کفر اور اسلام کے بیچ ہماری۔ اب گالیاں دیں یہود و نصارہ کو، عادتیں تو اپنی نہیں دیکھتے، گالیاں دیتے ہیں فلاں کو فلاں کو فلاں کو فلاں کو۔ سکھ کھا رہا ہے تو اپنے گردوارے میں جا رہا ہے، آپ کو کیا ہے؟ اب اس کو سیاسی تناظر میں نہ دیکھیے گا، یہ بات صرف یہ بتائی جا رہی ہے کہ سٹرونگ ہونا چاہیے اپنی تہذیب کے ساتھ اور مضبوط ہونا چاہیے اپنے مذہب کے ساتھ، اپنی عادتوں کے ذریعے سے، اپنی سوشل ایٹیٹیوڈز کے ذریعے سے، اپنی ویلیوز کے ذریعے سے۔ اور یہ جو ہمارے ہاں بزرگی کے اور یہ معیارات ہیں، جو ہم نے یہ پیمانے بنائے ہوئے ہیں، یہ وڈا ہے آ نکا ہے، یہ وڈا اور نکا جو ہے مرنے سے پہلے اس کو درست کر لیا جائے قرآن شریف کی روشنی میں، ورنہ بڑے چھوٹے وہ سارے علیحدہ علیحدہ کر دے گا کہ کون بڑا ہے اور کون چھوٹا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس خاندان کا بھلا کرے جنہوں نے یہاں لوگوں کا علاج کیا ہے، آپ سب بھی ان کے لیے دعا کریں اور ان کی اولاد در اولاد میں یہ سلسلہ چلتا رہے۔ لاکھوں لوگوں کے لیے یہ اہتمام کر رہے ہیں، اور خدا کرے کہ ایسے ہزاروں لوگ پیدا ہو جائیں کہ جن کی امیری کا فائدہ غریبوں کو ہو، جن کی اولادوں کی عیاشی ان کے پیسوں سے نہ ہو، غریبوں کے گھر کا راشن ان کی امیری سے چلتا رہے۔ وما علینا الا البلاغ۔